مبارک عمل تھا، خدا کی رضا تھی، نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت۔ اللہ سے اور ماں باپ سے دور ہو کر انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے۔ اللہ دعائیں تو کبھی بھی رد نہیں کرتا، ہاں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اور پھر وہ وہاں عطا کرتا ہے جہاں ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ مجھے ہر دن فجر کی نماز سے شروع کرنے کی توفیق دے، مجھ سے کبھی فجر کی نماز قضا نہ ہو، آمین۔ اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو اور فرشتے آمین کہیں۔ میں اپنے اللہ سے قطرہ قطرہ نہیں سمندر مانگتا ہوں، اللہ سے بہتر نہیں بہترین مانگتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سب اس کے اختیار میں ہے۔ ڈر اور خوف انسان کو کسی نہ کسی کا محتاج بنا دیتا ہے، اس سے بہتر یہ نہیں کہ اس رب سے ڈرو جس نے ڈر اور خوف کو پیدا کیا۔ اللہ کی محبت کا انداز بھی کمال ہے، سب کچھ دے کر بھی کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کو بہت پیارے ہیں وہ لوگ جو سخت مشکل میں صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ اے بندے، جس نے تجھے بنایا اس سے بہتر تجھے اور کون سمجھے گا، بس اس پر بھروسہ رکھو۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ ایک ہی سوال 700 بار دہرایا گیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگتے ہو؟ ایک ہی جواب آیا، میری امت کی مغفرت۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریدار کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہ ہو تو آپ ہاتھوں پر کچھ آنسو رکھ کر جو چاہیں لے سکتے ہو۔ زندگی کی ہر ایک ٹھوکر یہی احساس دلاتی ہے کہ اے اللہ، میرا تیرے سوا کوئی نہیں، دے اتنی لذت اپنے سجدوں میں، اے اللہ اس بے وفا دنیا کو یاد کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ کسی انسان کے لیے ساری رات رو کے دیکھو، مزید پریشان ہو جاؤ گے، لیکن اللہ کی یاد میں ایک آنسو بہا کر دیکھو، دل پرسکون ہو جائے گا۔ محبت اپنے بندوں سے کمال رکھتا ہے، وہ ایک اللہ ہے جو سب کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے انسان پریشان ہی رہتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے دل کی قدر صرف میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ فرمایا، مومن کے لیے وہ ہر دن عید کا ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر کے تحفے میں دیا۔ بے شک جو نماز نہیں پڑھتا وہ سکون کا مطلب نہیں جانتا۔ اے لوگوں، اپنے اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ سے سب کچھ منوا لیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ سجدے کی توفیق ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ہے، جن سے یہ توفیق چھن جاتی ہے پھر نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں اور نہ ہی دین کے۔ قرآن کہتا ہے، میں تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ ہوں گا، مجھے پڑھتے رہو، میں تمہارا حق ادا کروں گا۔ تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑو، اے مومن ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہوتی ہیں مگر معمولی سے بادل ان شعاعوں کو روک دیتے ہیں، اسی طرح گناہ کتنے ہی طاقتور ہوں نماز انہیں روک دیتی ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو ایمان رکھو، اللہ بہترین ضرور کرے گا۔
जब 5 वक्त की नमाज भी अल्लाह से गुफ्तगू करने के लिए कम पड़ जाए तो समझ जाओ कि आपको अल्लाह से मोहब्बत हो गई है और उसने आपको अपने करीब कर लिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा कहता है या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, तो अल्लाह फरमाता है मांग कि तुझे अता किया जाए। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुमसे ऐसी कौन सी खता हुई जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। अपने अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, अल्लाह हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। या अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि तुझे पसंद आ जाऊं। या अल्लाह हमें दोज़ख की आग से महफूज रख और हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। लोगों को दुआ कहने से ज़्यादा बेहतर है कि ऐसे अमल करो कि लोगों के दिल से आपके लिए दुआ निकले। जो अल्लाह के दिए हुए रिज़्क को काफ़ी समझे वो ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज नहीं हो सकता। तौबा की उम्मीद पर हो चुके बहुत गुनाह, या अल्लाह मोहलत तो मिल रही है, तौफीक भी अता कर। फजर की नमाज कज़ा करके कामयाब सुबह की उम्मीद रखना नादानी है। वो आजमाएगा दुनिया की हर मोहब्बत दिखाकर, फिर कहेगा बता कौन है तेरा मेरे सिवा। जब आपका दिल दर्द से भर जाए और आंखों में बेतहाशा आंसू आ जाएं, तो उस अल्लाह से चुपके चुपके बातें कर लिया करो। वो सब जानता है लेकिन आपसे सुनना चाहता है। दुनिया की मोहब्बत से अल्लाह नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत से दुनिया और जन्नत दोनों मिल जाती हैं। या अल्लाह बेशुमार एहसान है तेरे बंदों पर, खोलकर जब सूरे रहमान देखता हूँ। पहले खून का रिश्ता होता था, अब रिश्ते का खून होता है। आपके बदतरीन दुश्मन अक्सर वो लोग साबित होते हैं जिनसे आपकी बेहतरीन जान पहचान होती है। हर रिश्ते की कदर कीजिए और खूब कीजिए, एक एक करके सब ने चले जाना है, पीछे बस हसरतें और यादें रह जाती हैं।